نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماہ رجب المرجب شریف کے فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ مختصر اور مؤثر گفتگو ہو، طوالت بھی نہ ہو۔ تو رجب المرجب شریف کے حوالے سے حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے زمین کو ہفتے کے روز پیدا فرمایا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن تخلیق فرمائے، درخت پیر کے دن، اور مکروہ امور جو ہیں وہ منگل کے دن تخلیق فرمائے، اور نور جو ہے بدھ کے روز تخلیق فرمایا، اور چوپائے جمعرات کے روز تخلیق فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے روز بعد العصر پیدا فرمایا، یعنی تخلیق فرمایا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، زمانہ اسی حالت میں گھوم رہا ہے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرم کے مہینے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب المدر جو جمادی الآخر اور شعبان کے مہینے کے مابین ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینے بنائے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے۔ ان مہینوں میں شروع سے لے کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی ہے کہ یہ 4 مہینے بڑی عزت والے، بڑی حرمت والے، بڑی برکت والے اور بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ آج ہم رجب المرجب شریف کی فضائل اور اس کی حرمت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے بخاری شریف کے حوالے سے کی، اور اس کو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی وضاحت کریں۔ ماہ رجب کے فضائل۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الاحسب، سب سے تیز بہاؤ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت گزاروں پر انوارات قبولیت کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسم، سب سے زیادہ بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جنگ و جدال کی آواز قطعاً نہیں سنی جاتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اس سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اہل اشارہ یعنی صوفیاء کرام کا فرمان ہے کہ جب رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، اور با سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی
بھلائی کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور میری بھلائی یعنی بخشش کے درمیان کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ جب پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کو وحی لے کر تشریف لائے۔ اسی ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب اللہ کا اسم مہینہ ہے جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضوان اکبر سے یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو 4 کے ساتھ مزین فرمایا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے منہا اربعۃ حرم، اس سے 4 محترم ہیں۔ چنانچہ محرم مہینے 3 تو مسلسل ہیں اور ایک علیحدہ ہے، اور یہی وہ رجب ہے۔ اس رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف پر بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے تبلیغ کے سلسلے میں، تو اہل طائف نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا، بے ادبی کی، گستاخیاں کی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اوباش نوجوان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے لگا دیا اور ان سے کہا کہ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کانٹے بچھا رہا تھا، یعنی کہ ہر وہ تکلیف جو دے سکتے تھے یا جو ممکن تھی یا جو وہ کر سکتے تھے تمام تکالیف انہوں نے دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دل برداشتہ نہ ہوئے، حالانکہ اس قدر زخمی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہوا۔ جب آپ چل رہے تھے تو آپ کے قدمین شریفین سے خون بہہ بہہ کر زمین پر نشان پڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل طائف نے آپ کے ساتھ اس طرح بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو یعنی طائف والے دونوں طرف کے جس کے درمیان یہ وادی ہے، دونوں کو اٹھا کر ان کے درمیان ان کو مسل دیں، تباہ و برباد کر دیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں میری گزارش پیش کریں کہ اے مولا کریم، ان لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کی بجائے میری درخواست ہے میں اپنے پروردگار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شعور عطا فرمائے تاکہ یہ مجھے پہچان دیں۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بیچارے بے خبر ہیں یہ انہیں نور ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ کی دعا، آپ کا جواب بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے لے کر آج طائف کے واقعے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کفار کی پیدا کردہ مشکلات، مصائب، ہر طرح کی مشکل کا سامنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے بعد معراج النبی کا شرف عطا فرمایا، ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ جب آپ واپس گئے تو اپنی پھوپھیزاد بہن جو عمر میں آپ سے بہت بڑی تھیں، پختہ عمر کی خاتون تھیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ رجب المرجب شریف کے ماہ مبارک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے معراج کا پیغام بھجوایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی اس رجب المرجب شریف کے حوالے سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محترم مہینے 4 ہیں اور بلند پایا فرشتے بھی 4 ہیں، افضل کتب بھی 4 ہیں، اور وضو کے اعضاء بھی جن کو دھونا فرض ہے وہ بھی 4 ہیں، افضل ترین تسبیح کے کلمات بھی 4 ہیں، سبحان اللہ و الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور حساب کے بنیادی ستون بھی 4 ہیں، احاد ہند سے، 10 والے ہند سے، 100 والے ہند سے، اور 1000 والے ہند سے، اوقات بھی 4 ہیں، گھڑیاں، دن، مہینے، سال، اور سال کے موسم بھی 4 ہیں، بہار، گرما، خزاں، سرما، اور طبائع بھی 4 ہیں، صفرا، سودا، خون اور بلغم، خلفائے راشدین بھی 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے، عید قرباں کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، نصف شعبان المعظم کی رات کو، اور رجب المرجب کی پہلی رات کو۔ امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، یعنی نصف شعبان 14 اور 15 کی درمیانی رات، جمعۃ المبارک کی رات، یعنی یوم الخمیس اور جمعہ والے دن کے درمیانی رات، اور دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کہ صبح عید ہوتی ہے۔ یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس ماہ محترم مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں آپ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔